اور آخرت میں یہی کتاب ایک کارڈ کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، اور زندگی کا ہر گھنٹہ لمحہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ اس دن جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یقین یہ وقت گزارنے والی بات نہیں ہے، وقت کو استعمال کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یعنی رہنمائی کے طور پر ہمیشہ کتابیں اتاری، اور ہمارے لیے آخری کتاب قرآن کے اندر کہ زندگی بڑی سنجیدہ زندگی، اور یہ بار بار نہیں ملے گی، یہ ایک موقع ملا ہے، اور صرف آزمائش ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو یقین کریں، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو میں اس سے سمجھا ہوں، یعنی میں آپ کو 5 منٹوں میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی اپنی قسمت ہے، آپ کا اپنا اختیار ہے، جو جس کا دل کرے اس پیغام کو مانے۔ جس کو اگر پہلے سے آپ اس پیغام کو مانتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہی چیز جو آپ مانتے ہیں میں وہی بتانے آیا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں آتا ہے انسان ذرا گم ہو جاتا ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے حالات میں رکھ کے اس نے آزمائش کی ہے کہ کسی کو دیکھو دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا۔ یہ دیکھ رہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ذرا بدصورت ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے۔ ہر حال میں ایک ہی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا تم مجھے اپنا بڑا سمجھدار حکیم سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو، اور ہر حال میں تم میرے شکر گزار ہو یا نہیں ہو۔ یہ پرچہ ہے امتحان کا۔ وہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم صرف میرے ہو کر رہو، چاہے میں تمہیں اچھے حالات میں رکھوں، برے حالات میں رکھوں، تم میرے جب ہو جاؤ گے اس کے بعد یقین رکھو میرے اوپر۔ یعنی اگر تم یقین نہیں رکھتے ہو پھر بھی جرم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اوپر یقین رکھو، اعتماد رکھو کہ اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو بہت اچھی جگہ دے گا، اور بہت اچھی، بلکہ اتنی بڑی بادشاہی جو دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ اس کا تصور نہیں کر سکتے، ایسی زندگی اللہ دے گا۔ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی بہاریں، کوئی پھر یہ کام دنیا کے نہیں، اس طرح کی وہ روٹین نہیں ہوگا، تاکہ نماز روزہ بھی وہاں نہیں ہوگا، یقین کریں۔ ایک عیش کی زندگی شروع ہو جائے گی، اور وہ چیز ابھی سے 1 منٹ بعد بھی شروع ہو سکتی ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، مرنے کے ساتھ ہی وہ شروع ہو جائے گی۔ تو یا دوسری طرف ایسی پنشمنٹ ہے کہ بہت سخت پنشمنٹ ہے۔ پنشمنٹ اس بات کے اوپر اندازہ لگائیں، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ پنشمنٹ اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح پنشمنٹ دے گا کہ تم میرے سے کیوں نہیں مانگتے تھے، یہ جرم تھا تمہارا، تم کسی اور سے مانگتے تھے۔ یعنی صرف اللہ سے نہ مانگنا ہی جرم ہے، تو کسی اور سے مانگنا تو اور بڑا جرم ہے۔ اس کی چھوٹی سی دنیاوی لحاظ سے مثال میں آپ دوں، آپ جس کمپنی میں ملازم ہیں اس کمپنی کا کام صحیح طریقے سے نہ کرنا جرم ہوتا ہے، اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ دوسری کمپنی کا کام کریں اور اس سے کم سے تنخواہیں لیں، یہ اس سے بڑا جرم ہو جائے گا، دوسرے کا کام کریں۔ تو سمجھ لیجیے اسی طریقے سے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ کو نہ پکارنا ہی بہت بڑا جرم ہے، کسی اور کو پکارنا تو اس سے بڑا جرم ہے۔ بس یہی چیز ہم بتانے آئے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ کوئی کسی وہ امریکہ سے چلے لگاؤ پر میں نہ لگاؤ، یہ کوئی باتیں نہیں ہے۔ یہاں ہی بیٹھ کے، اور یہ ایک لمحے میں اگر مثال کے طور پر بات نہیں سمجھ آئی، ایک لمحے میں وہ چیز سیکھ آپ کر سکتے ہیں، ایک لمحے میں، کوئی زیادہ دیر، بس صرف اتنی بات بندہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر، ختم پچھلی کہانی۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہر جرم کی معافی ہے اللہ کے ہاں، یقین کریں۔ بڑے سے بڑا چور، قاتل، ڈاکو، شرابی کی معافی ہے، لیکن ایک جرم ایسا جس کو شرک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، جس طرح مشرکین مکہ پکارتے تھے، یا ابراہیم مدد، یا اسماعیل مدد، یا لات بابا، یہ جو پکاریں لگائی جا رہی تھی، اس سے نبی علیہ السلام منع کرتے تھے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، تم ان کے طریقے پر چلو جو وہ بتا کے گئے۔ دیکھو اپنی زندگی میں وہ بتوں کو توڑ کے گئے، تم نے انہی کا بت بنا لیا، تو بتاؤ تم کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہو۔ یقین کرو یہ باتیں سن کے ہمیں حیرانگی ہوتی ہے نا، اس سے بڑی حیرانگی ہے کہ آج سارے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، قبروں کو پکا کرتے ہیں، مزار بناتے ہیں، پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہیں، تعویذ گلے میں پہنتے ہیں، مندروں کے سامنے جس طرح ہندو جھکتا ہے ہم مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں۔ یقین کرو میرے بھائیو، کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، چاہے ہزار اب نمازیں پڑھ کے گئے، نمازیں بعد میں، عمرہ بعد میں، حج بعد میں ہے، ماں باپ کی خدمت بعد میں ہے، ہر چیز بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے کہ اب اللہ کو مانتے ہو بھی یا نہیں مانتے ہو۔ اس کی چھوٹی سی مثال، جس طرح آپ بحرین آ رہے ہیں، سارے کاغذات، ساری تیاری اپنی جگہ، وہ ویزا بھی ہے، وہ تو مجھے یاد ہی کون رہی، تو بتاؤ
جتنے مرضی آپ پیسے ساتھ لے کے آئیں، جتنا مرضی آپ اپنے کپڑے ساتھ لے کے آئیں، وہ ایئرپورٹ میں آپ کو واپس کر دیں گے، ویزا ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح سمجھ لیجئے جنت کا جو ویزا، جنت کا جو ٹکٹ، جنت کا جو دروازہ کھولنے والی چیز ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہی نہیں ہے تو نمازیں بیکار، حج بیکار، عمرے بیکار، سب بیکار۔ پہلی بات یہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب ہے کوئی پکارنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ جب پکارنے کے لائق ہی نہیں ہے پھر یا علی مدد کہاں سے آ گیا، یا رسول مدد کہاں سے آ گیا؟ وہ لائق ہی نہیں۔ تم خود کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ نظر و نیاز شکر گزاری ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہو تو اللہ کی عبادت ہے، کسی اور کے لیے ہو تو کسی اور کی عبادت ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے اب ہندوؤں کو کیا گلا کیا جائے، اس سکھوں کو کیا گلا کیا جائے، یہودیوں عیسائیوں کو کیا گلا کیا، ہمارے اپنے قرآن کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب بتائیے، پہلے ان کو منع کریں یا پہلے ان کو منع کریں؟ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہندوؤں کے پاس جاؤ، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ بھائی پہلے سے مسلمان ہو تو ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت جو مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے نا میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کو گالی ہے۔ یقین کرو، اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ بس صرف یہ بات، آپ کو بات اچھی لگے، آپ کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی، آپ کے اوپر، آپ کے اندر اچھائی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے، کہ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کے اندر وہ خواہش ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں یہ بات سن کے سیخ پا ہو جاتے ہیں، مارنے کو دوڑتے ہیں، وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس بات کی۔ اسی پر لڑائی شروع ہوئی تھی، جنگ بدر اسی پر ہوئی تھی، جنگ احد اسی پر ہوئی تھی۔ رشتہ دار لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی۔ تاریخ پڑھو، ایک طرف باپ ہے، دوسری بیٹا ہے، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں۔ جھگڑا کیا ہے؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا یا کوئی اور دولت کا جھگڑا تھا؟ یہ جھگڑا تھا کہ اللہ اکیلا ہے یا یہ بابا کاکا بھی بیچ میں شامل ہے، اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ یہ والا جھگڑا جو ہے اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اگر آج مسلمان اس مسئلے کو سمجھ لیں، یقین کیجئے کوئی طاقت آپ کو نہیں دبا سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور اللہ آپ کے خلاف ہے تو پھر آپ دیکھو جو کہ فلسطین میں ہو رہا ہے، دیکھ کے دل کو اڑتا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا، خود آپ کے اپنے ملک بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھو اسی وجہ سے ہے کہ اللہ سے ناراضگی ہے، اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے۔ یقین کرو، اللہ کی رحمت کو دوبارہ اگر واپس لانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ جو پہلا تعلق ہے بندگی کا، اس کو بحال کرو۔ اس کے اندر ذرا بال برابر کمی ناقابل معافی ہے، باقی ساری چیزوں میں جتنی بھی کمی آ جائے گی یقین کیجیے وہ معاف کر دے گا۔ توبہ کرو گے پھر تو لازمی معاف کرنا اللہ تعالیٰ نے، لیکن توبہ نہ بھی کی، یاد رکھنا، توبہ نہ بھی، پھر بھی امید ہے، لیکن اگر شرک کر کے چلے گئے پھر وہ امید بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسوں کے لیے آپ اتنی بات بھی نہ مجھ سے کہنا یا اللہ اس کو معاف کر دے، یعنی اس کا صراط المیت بھی آپ نہیں پڑھ سکتے جو شرک کر کے جائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا تھوڑا سا وقت لیا، میں شکر گزار ہوں آپ